السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے زندگی تیرے نام کی 8ویں قسط، تو چلے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ارشمان کو یہاں دیکھ کر روحین کو بہت خوشی ہو رہی تھی، مگر وہ بنا یہ خوشی ظاہر کیے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات سجائے مال میں اس کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ اس کا دل بہت زیادہ خوش فہم ہوا تھا کہ ارشمان خانزادہ اپنی امپورٹنٹ کام چھوڑ کر صرف اور صرف اس کی خاطر یہاں آیا تھا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں تم یہاں شاپنگ کرنے آئی، نہ کہ ان سب چیزوں کو گھورنے۔ اگر مجھ پر اتنا ہی غصہ آ رہا ہے تو ڈائریکٹ مجھ پر اتارو نا، ان بیچاری چیزوں کا کیا قصور ہے؟ ارشمان کب سے اسے ایک سے دوسری چیز کو غصے سے گھورتے دیکھ کر آخرکار اس کے سامنے آ کر راستہ روکتے بولا، مجھے آپ پر غصہ کیوں ہوگا بلا، اور آپ پلیز تھوڑا فاصلے پر ہو کر چلیں، یہ آپ کا فلیٹ نہیں پبلک پلیس ہے۔ روحین اپنی خود ساختہ سوچوں پر اس قدر گھبرائی اور جھنجھلائی ہوئی تھی کہ اس کا بلا وجہ ارشمان سے لڑنے کو دل کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی ساری بھڑاس اس شخص پر نکال دے جو اپنی انہی کج ادائیوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنا اسیر بنا چکا تھا۔ ہاں تمہارے ساتھ آخر پرابلم کیا ہے؟ تمہاری جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی نا تو ارشمان خانزادہ کی اتنی اہمیت اور محبت دینے پر ہواؤں پر اڑ رہی ہوتی۔ اور قریب کیوں نہ آؤں، میری ہو تم صرف، جو مرضی چاہے کر سکتا ہوں، کسی کی ہمت ہے کہ مجھے روک کر دکھائے؟ ارشمان کو کچھ روحین کا رویہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ ارشمان نے سوچ لیا تھا کہ کیسے روحین کے اندر پلنے والے احساس کمتری کو کم کرنا ہے۔ اسے بتانا ہے کہ روحین ہی وہ واحد لڑکی ہے جو ارشمان خانزادہ کے دل کو چھونے میں کامیاب ہوئی ہے، جو اس کے لیے اوپر والے کی طرف سے ادا کیے گئے بہت ہی انمول تحفہ ہے۔ ارشمان نے مزید شوق ہوتے اسے مزید چڑھانے کے لیے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا تھا۔ ارشمان کے اس طرح بنا ارد گرد موجود لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ہاتھ پکڑنے پر بوکھلا سی گئی تھی وہ۔ بے شرم انسان کہیں پر بھی شروع ہو جاتا ہے۔ روحین ارشمان کو بول کر اس کی جانب سے کوئی اور پیش قدمی نہیں چاہتی تھی، اس لیے دل میں ہی بڑبڑا کر رہ گئی تھی، میڈم آپ کے تو کوئی ارادے نہیں لگ رہے شاپنگ کے، یہاں بھی مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ ارشمان روحین کی مسلسل خاموشی پر اس کا ہاتھ تھامتے آگے بڑھ گیا تھا، اور پھر اس نے روحین کے لیے ڈھیروں چیزیں خرید ڈالی تھی۔ روحین اسے روکتی رہ گئی تھی، مگر ارشمان نے پہلے کبھی اس کی سنی تھی جو اب سنتا۔ ارشمان وہ شخص تھا جسے شاپنگ کے نام پر بھی چڑھتی اس کی شاپنگ ارزم یا سائم میں سے ہی کوئی کر دیتا تھا، مگر آج صرف روحین کے مرجھائے چہرے پر رونق لانے کے لیے وہ اپنی ناپسندیدہ ترین کام کر رہا تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی اگر ارشمان کو اس طرح شاپنگ کرتا دیکھ لیتا تو کچھ وقت کے لیے تو ضرور سکتے میں آ جاتا۔ میرے ساتھ کینڈل لائٹ ڈنر کرنا پسند کرو گی سویٹ ہارٹ؟ گاڑی میں بیٹھ کر ارشمان نے بہت ہی محبت سے اسے مخاطب کیا تھا۔ روحین ارشمان کے اتنے پیار بھرے رویے پر پوری طرح پگھل چکی تھی۔ اس کی بات پر روحین خاموش نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہوا روحین، اس طرح بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ کوئی پرابلم ہے؟ کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو مجھ سے شیئر کرو نا۔ ارشمان نے روحین کی جانب مڑتے اس کے دونوں ہاتھ گرفت میں لیتے ان آنسوؤں بھری سیاہ جھیلوں میں جھانکتے تھا۔ کیا آپ ہمیشہ ایسے ہی مجھ سے پیار کریں گے؟ اپنی فیملی کے پریشر میں آ کر مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ کوشش کے باوجود بھی دو موٹے موٹے آنسو پلکوں کی باڑ پار کرتے گالوں پر لڑک گئے تھے۔ اس کی بدگمانی پر ارشمان نے گہرا سانس ہوا میں خارج کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کیا کروں گا؟ اس کے آنسو نرمی سے اپنے پوروں سے چنتے ارشمان نے اپنے متعلق اس کے خیالات جاننے چاہے تھے۔ میں جانتی تھی آپ مجھ پر چھوڑ دیں گے۔ روحین اس کا الٹا سوال کرنے پر اپنے ہاتھ چھڑاتی غصے سے بولی، واٹ، ایسا کب کہا میں نے؟ کب سے خود کو کام اور کمپوز رکھنے کی کوشش کرتا ارشمان کا دماغ گھوما تھا۔ وہ روحین کو ڈانٹنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی حرکتیں ارشمان کو غصہ دلا رہی تھی۔ اتنے نخرے اس نے آج تک کبھی اپنے برداشت نہیں کیے تھے، اور اس لڑکی کے اتنے نخرے اٹھانے کے بعد ایسا جواب پر ارشمان کو برا لگا تھا۔ اسے اب اپنا صبر ختم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ تو آپ نے جواب بھی تو نہیں دیا نا؟ بات گول مول کرنے کا یہی مطلب ہوا نا کہ آپ نے ابھی ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا؟ اگر ایسا ہی ہے تو یہ سب ناٹک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں جانتی ہوں آپ کی فیملی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے۔ روحین اتنے دنوں کی ذہنی اذیت کا شکار ہونے کی وجہ سے غصے میں وہ الفاظ بھی بول رہی تھی جو اس کی طبیعت کا خاصا بالکل بھی نہیں تھے۔ مسز روحین ارشمان، میں تمہیں اس دن کلیئر ورڈز میں بتا چکا ہوں کہ تم ہی میری وائف اور ہمیشہ کے لیے رہو گی، چاہے اس کے لیے مجھے دنیا کی کسی بھی طاقت سے لڑنا پڑے۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تم میری زندگی میں کتنی امپورٹنٹ ہو۔ تم بلا وجہ کی فضول باتیں سوچ کر خود کو ہلکان کیوں کر رہی ہو؟ ارشمان اسے دونوں بازوں سے تھام کر اپنے قریب کرتا بولا۔ روحین کو اس کی آنکھوں میں اس کے الفاظ کی سچائی واضح نظر آ رہی تھی، مگر آپ کی فیملی، روحین کی سوئی وہیں اٹکی دیکھ کر ارشمان مسکرایا تھا۔ یار یہ بات سچ ہے کہ میرے لیے میری فیملی بہت زیادہ اہم ہے، مگر تم میری جان ہو، میری زندگی ہو۔ اگر ان میں سے کوئی مجھ سے میری زندگی چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں ان سے بھی لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ارشمان کی بات پر پہلی بار روحین بھیگی پلکوں کے ساتھ مسکرائی تھی۔ یہ حسین منظر ارشمان کو محبوط سا کر گیا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے لال ہوتی چھوٹی سی ناک پر لب رکھتے اس کی سانسوں میں انتشار برپا کر دیا تھا۔ ارشمان کو یقین
لگتا انداز روحین کے سر پر جیسے بہت بھاری بوجھ سرکا گیا تھا۔ وہ ارشمان خاندردہ کی بال پر دل سے ایمان لے آئی تھی۔ آپ دور رہیں مجھ سے، ذرا سا مسکرا کیا دو، آپ تو فری ہی ہو جاتے ہیں، روحین ارشمان کے کندھے پر دباؤ ڈال کر اسے خود سے دور کرتی مصنوعی غصے سے بولی، جس کے جواب میں ارشمان نے خونخوار تیور دکھا کر وہ دیکھ کر وہ کھلکھلاتے ہوئے گاڑی کے دروازے سے جا لگی تھی۔ مگر ارشمان نے آرام سے اپنے بازو لمبا کرتے اس کے بازوؤں کی گرفت میں لیتے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا تھا، جس پر اگلے ہی لمحے روحین تقریباً ارشمان کی گود میں سما چکی تھی۔ اچھا جی، تو ایک پولیس والے کو دھمکانے کی کوشش کی جا رہی، تم جانتی نہیں ہو تمہاری یہ معصوم دھمکیاں کیسے میرے جذبات بھڑکا دیتی ہیں۔ اب آ رہا ہوں، قریب روک کے دکھاؤ۔ ارشمان روحین کے چہرے کو بغور دیکھتے اس کے ہونٹوں کو فوکس میں رکھتے اس پر جھکا تھا، جس پر روحین کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس کی اتنی قربت اس کے ہوش گم کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے جلدی سے ارشمان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے اسے خود سے کچھ فاصلے پر روک دیا تھا۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، پلیز اس طرح مت کریں، میری جان نکل جائے گی۔ روحین اپنی ہی بات میں اچھی خاصی پھنس چکی تھی۔ ارشمان اس کی نرم ہتھیلی کا لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتا آسودگی سے مسکرا دیا۔ روحین کا یہ گھبرایا انداز اسے گستاخی پر مجبور کر رہا تھا، مگر اس کی غیر ہوتی حالت کے مد نظر رکھتے ارشمان نے گہرا سانس لیتے اپنے جذبات پر قابو پایا تھا۔ آج تو بچ گئی ہو، مگر نیکسٹ ٹائم ایسی کسی نرمی کا توقع نہ رکھنا ڈیئر وائف۔ ارشمان اس کی ہتھیلی پر لب رکھتے اس سے دور ہوتے وارفتگی سے اس کا لال چہرہ دیکھتے وارن کر گیا۔ بیٹا ایک بار پھر کال کرو، کیوں نہیں آیا ارزم ابھی تک؟ پہلے تو اس نے ایسی لاپرواہی کبھی نہیں کی، اگر لیٹ ہو تو انفارم ضرور کرتا ہے۔ حیدر صاحب پریشانی کے عالم میں صوفے پر بیٹھے رامین سے مخاطب ہوئے تھے، جو خود اتنی رات ہو جانے کے باوجود ارزم کے گھر نہ آنے اور موبائل پر سوئچ آف ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ مامو جان، میں بہت بار ٹرائی کر چکی ہوں، اس کا نمبر آف جا رہا ہے، رامین فکر مندی سے ٹہلتے بولی۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے جب ارزم کی گاڑی کا ہارن سنتے ان دونوں کو جیسے سکون کی سانس آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ارزم اندر آتا دکھائی دیا تھا۔ اس کا الجھا بکھرا حلیہ دیکھ کر وہ لوگ پہلے سے بھی کہیں زیادہ پریشان ہوئے تھے۔ ٹائی ڈھیلی ہو کر بالکل گلے میں لٹک چکی تھی، ہمیشہ سے سیٹ رہنے والے بال اس وقت چوڑی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ کوٹ نادر تھا، دونوں کلائیوں کے کف کھول کر انہیں پیچھے کی جانب بازو پر فولڈ کیے وہ بہت ہی بے چین اور غمزدہ سا لگ رہا تھا۔ حیدر صاحب اور رامین کا دل اس کی حالت دیکھ کر بری طرح سے دھڑک اڑا تھا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ارزم جیسا انتہائی مضبوط اعصاب کا مالک انسان آخر کس وجہ سے اتنا بکھرا ہوا لگ رہا ہے۔ ارزم میری جان، کیا ہوا تمہیں؟ حیدر صاحب ارزم کے قریب آنے پر پریشانی کے عالم میں بولے، ان کے دل میں اپنے لاڈلے بیٹے کی حالت دیکھ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ بابا میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، بہت محبت کرنے لگا ہوں اس سے۔ ارزم گھٹنوں کے بل ان کے قدموں میں گرتا اذیت بھرے لہجے میں بولا تھا، جس پر حیدر صاحب اور رامین نے الجھ کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے ارزم کس کی بات کر رہا ہے۔ ارزم بیٹا آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ حیدر صاحب سے ایک پل بھی اس کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ رامین بھی ان کے پاس بیٹھی تھی، وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ارزم کس کی بات کر رہا ہے۔ جہاں تک اسے معلوم تھا ارزم تو اندلیب سے اپنی محبت کا اعتراف کر چکا تھا، اور اندلیب تو پہلے سے اس کی دیوانی تھی۔ تو پھر آخر آج کیا ہوا تھا؟ اندلیب بابا، میں اندلیب کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے بابا، ورنہ میں خود کو ختم کر دوں گا۔ اسے اس سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ مر بھی جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر جھوٹ تھا، وہ سب بکواس کی تھی میں نے۔ فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے، اگر اتنا کہ اگر اسے کچھ ہوا تو زندہ بھی نہیں رہ پاؤں گا میں۔ ارزم کی حالت دیکھ کر حیدر صاحب کو اپنا کلیجہ پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ انہوں نے ارزم کو اس طرح روتے اور ٹوٹتے پہلی اور آخری بار اس کی ماں کی وفات پر دیکھا تھا، مگر آج پھر اس کی ویسی حالت ان کو بھی رلا گئی تھی۔ ارزم نے زمین پر ہی بیٹھے حیدر صاحب کی گود میں سر رکھ کر ڈاکٹر عدلیہ سے ہوئی ساری بات ان دونوں کو بتاتی تھی، جسے سن کر جہاں حیدر صاحب ساکت ہوئے وہیں رامین کے آنسوؤں میں بھی مزید شدت آئی تھی۔ اس کے لیے بھی یہ خبر کسی دھچکے سے کم نہیں تھی، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے ارزم کی اس دیوانی کو ارزم کی محبت کی خاطر روتے تڑپتے دیکھا تھا، اور آج جب اسے اپنی سچی محبت کو پھل ملنے والا تھا تو زندگی اس سے دغا کر رہی تھی۔ بابا غلط تو میں نے کیا نا، اس کی سچی محبت کو ٹھکرا کر تو سزا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے نا۔ اس معصوم کو کیوں اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے؟ وہ اس کے قابل نہیں ہے، وہ تو صرف محبتوں اور چاہا جانے کے قابل ہے۔ ارزم کی تکلیف، اذیت اور گلٹ کسی صورت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ان دونوں کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے کہ ارزم کو کیا تسلی دیں اسے، وہ تو خود شوق میں آ چکے تھے۔ ارزم صبر کرو، دیکھو تم اتنا پیار کرتے ہو اندلیب سے تمہاری یہ محبت کچھ نہیں ہونے دے گی، تم اس کا ٹریٹمنٹ کروانا تمہارا کہا کہ وہ کسی صورت نہیں ٹالے گی۔ دیکھو انسان کو تو اپنی زندگی کے 1% چانس پر بھی لڑنا چاہیے، وہ تو پھر 20% چانس ہے۔ اوپر والا بہت غفور و رحیم ہے، وہ دیکھنا سب ٹھیک کر دے گا۔ رامین ارزم کے قریب نیچے بیٹھتے اس کا کندھا سلاتے ہوئے بولی، جس پر ارزم نے بھی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بیٹا تم ہمیشہ اپنی زندگی کے مشکل سے مشکل میٹر میں ڈٹ کر کھڑے رہے ہو اور ہر بار سرخرو ہوئے ہو، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس بار تم پہلے سے کہیں زیادہ انفیکٹ کرو گے۔
افیکٹ کرو گے، میں تمہارے ہر فیصلے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ حیدر صاحب اسے اپنے اکلوتے بیٹے جو ان کی زندگی کا کل اثاثہ تھا اسے اس طرح دکھی نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ میں اندلیب سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی ایک ہفتے کے اندر اندر۔ ارجم نے بہت دیر کی خاموشی کے بعد کافی حد تک خود کو نارمل کرتے اپنے فیصلہ ان دونوں کو سنایا تھا۔ وہ ان پچھلے چند گھنٹوں میں ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ وہ اندلیب کو کچھ نہیں ہونے دے گا، اسے اتنی محبت دے گا کہ اس کے اندر ختم ہوئی جینے کی امنگ ایک بار پھر جاگ اٹھے گی۔ ارجم کا فیصلہ سن کر حیدر صاحب اور رامین کے لب مسکرائے تھے۔ وہ ایسا ہی تھا، بڑے سے بڑا فیصلہ اتنے آرام سے کر جانے والا۔ ارجم کی بات سن کر رامین کو اپنے بھائی پر فخر محسوس ہوا، جو بولنے سے زیادہ کر دکھانے کے قائل تھا۔ جو بات اس کے فیصلے سے جھلک رہی تھی، تو ڈن تم اپنی ہونے والی بیوی کو مناؤ، کیونکہ ضد کے معاملے میں وہ تم پر ہی گئی ہے، اور ہم دونوں جا کر کل تمہارے ہونے والے ساس سسر سے رشتہ پکا کر کر آئیں گے۔ رامین کی بات پر اس دوران پہلی بار ارجم کے ہونٹوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ حیدر صاحب کے لیے اس وقت یہی بہت تھا۔ بالکل بھائی، ہم تو کب سے تیار ہیں اپنی بہو کو گھر لانے کے لیے۔ حیدر صاحب اپنے بیٹے کے اداس چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ ارجم انہیں کچھ دن تک لندن سے بلائی گئی نیورولوجسٹ اور سرجن کی ٹیم کے بارے میں انفارم کرتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے خود کو ان دونوں کے سامنے تو نہ جانے کیسے سنبھال لیا تھا، لیکن اس کا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس لڑکی کو دکھ پر جو کچھ ہی دنوں میں اسے اتنی عزیز ہو گئی تھی۔ ارجم کی پوری رات ریوالونگ چیئر پر جھولتے اذیت میں گزر گئی تھی۔ ایک پل کے لیے بھی اس نے اپنی آنکھوں میں نہیں موندی تھی۔ واٹ، اندلیب گھر پر بھی نہیں ہے تو کہاں ہے پھر؟ ارجم اندلیب کے گھر کے گیٹ پر موجود تھا جب گارڈ نے بتانے پر وہ فکر مند ہوا تھا۔ آپ کو کچھ آئیڈیا ہے اندلیب کہاں کے لیے نکلی ہے؟ ارجم گاڑی کی جانب جاتے قدم ایک بار پھر گاڑی کی جانب موڑتے بولا، صاحب جی مجھے تو صحیح سے نہیں پتا وہ کہاں گئی، مگر وہ جاتے ہوئے اپنا بہت سارا سامان بھی لے کر گئی ہیں، اور بلال صاحب ہی لینے آئے تھے انہیں، شاید کسی ایئرپورٹ کا نام لے رہی تھی وہ۔ گارڈ کی بات سنتے ارجم ایک منٹ کی بھی دیر کیے بغیر گاڑی کی جانب بھاگا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ایئرپورٹ کی جانب رواں تھی۔ ارجم کا اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا اندلیب پر۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ کیا اسے محبت پر اتنا بھی یقین نہیں تھا کہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے بجائے وہ اس سب سے فرار حاصل کرتی خود کو موت کے منہ میں دھکیل رہی تھی؟ موسم صبح سے ابر آلود تھا، اب تو ہلکی ہلکی پھوار بھی شروع ہو چکی تھی، مگر کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بنا ارجم فل اسپیڈ میں روڈ پر موجود تمام گاڑیوں کو کراس کرتا جلد از جلد اندلیب کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر ارجم دوڑتے قدموں سے بلڈنگ کے اندر داخل ہوا تھا۔ بہت سے ہال اور کوریڈور چھاننے کے بعد بھی ارجم کو اندلیب کہیں نہیں ملی تھی۔ ارجم اس بات کو سوچتے اپنے دل میں امید جگاتے کہ کیا پتہ گارڈ کو غلط فہمی ہوئی ہو، اندلیب یہاں آئی ہی نہ ہو۔ واپس پلٹ رہا تھا جب اس کی نظر کچھ فاصلے پہ کھڑے بلال پر پڑی تھی۔ بلال کو اکیلا کھڑا دیکھ کر ارجم کا دل زور سے دھڑکا تھا، اسے لگا تھا کہ وہ دیر کر چکا ہے۔ بلال، اندلیب کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ کہاں ہے اندلیب؟ ارجم نے بلال کے پاس آ کر اسے بری طرح جھنجھوڑتے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ ارجم کے تیز لہجے اور بے چین انداز پر بلال نے بنا کچھ بولے دائیں جانب اشارہ کیا تھا، جہاں اندلیب بس چیک ان کرنے ہی والی تھی۔ ارجم تیر کی تیزی سے اندلیب کی طرف بھاگا تھا، اور اندلیب جو اپنے دھیان میں کھڑی تھی کسی کے ایک دم بازو سے پکڑ کر کھینچ پیچھے کرنے کی وجہ سے گھبرا کر پلٹی تھی، مگر سامنے ہی ارجم کو کھڑا دیکھ کر اندلیب کا رنگ زرد ہوا تھا۔ میر تم یہاں؟ اندلیب بہت دقتوں سے اتنا ہی بول پائی تھی، اور فوراً نظریں جھکا گئی تھی، کیونکہ اس میں ارجم کی شعلہ برساتی نظروں میں دیکھنے کی ہمت بالکل بھی نہیں تھی۔ ارجم اگلے ہی لمحے بنا کچھ بولے اندلیب کو کھینچتے ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر کی جانب نکالنے لگا تھا۔ میر یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے، تم کوئی نہیں ہوتے مجھ سے اس طرح زبردستی کرنے والے۔ اندلیب ارجم کے ساتھ کسی بے جان گڑیا کی طرح کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اس کی بہت کوشش کے باوجود وہ ارجم کو روکنے میں ناکام تھی۔ ایئرپورٹ پر موجود سب لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک گارڈ بھی سب دیکھتے ارجم کو روکنے کے لیے اس کے سامنے آیا تھا، مگر ارجم نے اسے یہ کہہ کر کہ اندلیب میری بیوی ہے سائڈ پر کر دیا تھا۔ وہ کوئی ہی تو بننے کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ ارجم بنا رکے بے نیازی سے بولا۔ اندلیب نے بلال کے پاس سے گزرتے مدد طلب نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو ساری سچویشن سمجھ کر بڑے ہی مزے سے کندھے اچکا گیا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں جو کل سے منتیں کر رہا تھا وہ غلط تھا کیا؟ مگر اندلیب خالد تم ایسے ہی قابو آ سکتی ہو؟ اندلیب دانت پیس کر بلال سے تو بعد میں نپٹنے کا سوچتی ارجم کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جو کان بند کے اسے اپنے ساتھ کھینچتے ناک کی سیدھ میں چلتا بلڈنگ سے باہر نکل آیا تھا۔ میر، ارجم، حیدر، انف از انف، چھوڑو مجھے۔ اندلیب ارجم کو گاڑی کی جانب جاتا دیکھ کر پوری ہمت جمع کر کے اپنا بازو اور ارجم سے چھڑواتی چلائی تھی۔ ارجم اندلیب کو اپنے سامنے دیکھ کر پرسکون ہو چکا تھا، اس لیے اندلیب کے چلانے پر بنا کچھ بولے خاموش نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی اب آہستہ آہستہ زور پکڑ رہی تھی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ جب تم چاہو گے ٹھکرا دو گے، جب تم چاہو گے اپنا لو گے، کسی بھی بات میں میری مرضی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا نہ نفرت کرنے لگی ہوں میں تم سے، تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے تمہارے ہاتھ ہوئی اپنی توہین یاد آ جاتی ہے۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی میں تمہاری۔ آئی ہیٹ یو میر۔ ارجم، حیدر، اندلیب ارجم کے خلاف اپنے دل سے بغاوت کرتی جو الفاظ بول سکتی تھی اسے خود سے وزن کرنے کے لیے بول گئی تھی، مگر آگے سے ارجم کا وہی ری ایکشن دیکھ کر اندلیب کو بہت حیرت ہوئی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ ارجم حیدر اس کی بات سنتے ہی غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر جائے گا، مگر اس کی سوچ کے بالکل برعکس ارجم آرام سے کھڑا مسکرا رہا تھا، لیکن اندلیب کے چہرے پر گرتے بارش کے قطروں سے چھپے آنسو فیل کرتے ارجم کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اندلیب، خالد، پہلی بات ارجم حیدر اب
کی بار مر جائے گا مگر تمہیں خود سے دھتکارنے کا خیال تک ذہن میں نہیں لائے گا۔ دوسری بات، وعدہ کرتا ہوں کہ جو کہو گی اب سے وہی کروں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا مگر صرف اپنے معاملے میں، تمہارے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں مانوں گا جو تمہارے لیے نقصان یا تکلیف کا باعث ہو۔ اور تیسری بات، مجھے اب تمہاری نفرت بھی منظور ہے، میں اپنی محبت سے تمہاری نفرت کو واپس محبت میں بدل دوں گا، بالکل تمہاری طرح۔ اپنی ہر بات کی نہایت ہی محبت سے جواب دیتا ارجم حیدر کو اندلیب محبوط کر گئی تھی۔ ایسے مت دیکھو جانا، کہیں تمہاری نفرت اتنی جلدی دوبارہ پیار میں نہ بدل جائے۔ ارجم نے آگے بڑھ کر اندلیب کے بھیگتے وجود کو اپنے کوٹ سے کور کرتے کان میں سرگوشی کی تھی، جس پر اندلیب ہوش میں آتے پیچھے ہٹی تھی۔ میر، میں نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ، پلیز جانے دو مجھے۔ اندلیب بے چارگی سے ارجم کی جانب دیکھتی منت بھرے لہجے میں بولی تھی، مگر مجھے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے، نہیں جانے دوں گا تمہیں کہیں بھی خود سے دور۔ ارجم نے اندلیب سے بھی زیادہ جیسے اپنے دل سے عہد کیا تھا اور اندلیب کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے ٹھنڈ سے کپ کپاتے وجود کو اپنے بازو میں اٹھاتے وہ گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اندلیب کی ساری مزاحمت، ہر احتجاج میر ارجم حیدر کی مضبوط سینے میں دب گیا تھا۔ حیدر صاحب اور رامین اندلیب کے پیرنٹ سے رشتے کی بات کر آئے تھے اور اپنی بیٹی کی بیماری کا، اس کی تکلیف کا کسی اور کے منہ سے سن کر خالد صاحب کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ وہ جو پہلے ہی اندلیب کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی پر شرمسار تھے، اس اتنے بڑے صدمے نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اندلیب کے پاس جانا چاہتے تھے، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنا چاہتے تھے، مگر وہ جس قدر نفرت اپنی بیٹی کے دل میں بھر چکے تھے، آج ان کی اکلوتی بیٹی ان کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ وہ انہیں اتنا پرایا سمجھتی تھی کہ اتنا بڑا غم اپنے اندر چھپا لیا تھا، سب کچھ اکیلے سہ رہی تھی۔ خالد صاحب حیدر صاحب سے رشتے کی بات فائنل کر چکے تھے، اب وہ اپنی بیٹی کو خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے تھے۔ ارجم کی ضد کے مطابق آج رات کو ہی نکاح رکھا گیا تھا اور اگلے 2 دنوں میں شادی تھی۔ ارجم ڈاکٹرز کے آنے سے پہلے اندلیب کے حوالے سے سارے حقوق اپنے نام کروانا چاہتا تھا تاکہ آگے اندلیب کے علاج کے معاملے میں اندلیب سمیت کوئی ان کے فیصلوں میں دخل اندازی نہ کر سکے۔ ارجم اندلیب کو گھر چھوڑ کر جا چکا تھا اور اب ارجم کے آرڈر پر اندلیب کو اپنے ہی گھر میں نکلنے کی پرمیشن نہیں تھی، جس پر اندلیب تلملا کر رہ گئی تھی۔ اندلیب رشتہ طے ہو جانے اور نکاح والی بات سے بالکل بے خبر تھی۔ خالد صاحب اور رابعہ بیگم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اندلیب کبھی نہیں مانے گی نکاح کے لیے، جس پر ارجم کا کہنا تھا کہ اندلیب کو راضی کرنا میرا کام ہے۔ اندلیب غالب اپنے روم میں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھے اپنے ہر زیادتی یاد کرتے رو رہی تھی جب رابعہ بیگم ان کے پاس آ بیٹھی تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار ان کی آنکھیں بھی اندلیب کی تکلیف پر نم ہوئی تھی۔ خالد، میں جانتی ہوں یہ سب موقع ایسا نہیں ہے، لیکن میرے دل پر بھی یہ بوجھ آ پڑا ہے کہ آپ کو آپ کی بیٹی سے دور کرنے اور اس کی زندگی عجیرن کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ تو میرا ہے۔ میں نے ہی سوتیلی ماں بنتے اس معصوم پر پہلے دن سے بہت ظلم ڈھائے۔ میں ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں کہ وہ مجھے نفرت کرتی ہے، برا سمجھتی ہے مجھے، مگر ہر جگہ غلط میں ہی تو تھی۔ میں نے ایسا عمل ہی کب کیا تھا کہ اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر سکوں؟ اس کی ماں کو اس سے چھین کر اس کی چھوٹی اور ناکردہ غلطیوں کی سزا دے کر میں یہ چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے پیار کرے، مجھے اپنا سمجھے، ماں کا درجہ دے، اور اس کے ساتھ اس کی ضد میں نے آپ کو بھی اس سے دور کر دیا، آپ کے دل میں بھی اس کے لیے نفرت بھر دی۔ آپ کسی بات پر قصوروار نہیں، اصل گنہگار میں ہوں۔ اس کی رابعہ بیگم اپنی غلطیوں کا اقرار کرتی رو پڑی تھی۔ تم تو تھی ہی اس کی سوتیلی، مگر میں تو سگا تھا نا، میں نے بھی اپنی بیٹی کی معصومیت کو، اس کی محرومیوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تمہاری ہر بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرتا گیا، یہاں تک کہ اس کردار تک کہہ ڈالا۔ میں کس منہ سے جاؤں گا معافی مانگنے اس کے پاس؟ خالد صاحب کا چہرہ بھی آنسو سے تر ہو چکا تھا۔ ایک انسان چاہے پوری زندگی اپنے ہونے کا، اپنی تکلیفوں کا احساس دلاتا رہے، مگر اس کی قدر ہمیشہ تبھی آتی ہے جب وہ نہیں رہتا یا پھر دور جا رہا ہوتا ہے۔ بس اب پوری زندگی ان دونوں کو ہی اس پچھتاوے کے ساتھ زندہ رہنا تھا، کاش وہ اس پر یہ ظلم نہ کرتے یا ان کی آنکھیں پہلے کھل جاتی۔ واٹ دا ہیل، کیا ہے یہ سب؟ میرا نکاح ہے اور مجھے ہی پتہ نہیں؟ یہ میر ارجم حیدر سمجھتا کیا ہے خود کو؟ جب جو مرضی چاہے کرے گا، یہاں تک تماشا لگا دیا، بہت اچھی بات ہے، اب میں دیکھتی ہوں مجھ سے نکاح پر سائن کیسے کرواتا ہے۔ اندلیب سجی سوری رامین اور روہین کو اپنے سامنے آتا ساری جیولری باکس اور ڈریسز کے ساتھ دیکھ کر اپنے اوپر ان کے کیے جانے والے انکشاف پر اندلیب کا دماغ گھوم چکا تھا۔ روہین کی بھی اندلیب کی بیماری کا پتہ چل چکا تھا، جسے سننے کے بعد اس کی آنکھوں کے کنارے خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ارجمان نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ اس وقت بھی ارجم کے کہنے پر وہ سب اندلیب کے سامنے یہی ظاہر کر رہے تھے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ اندلیب، مجھے تمہاری بالکل سمجھ نہیں آتی، پہلے تم ارجم بھائی کے پیچھے مری جا رہی تھی اور اب جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تم یہ ڈرامہ لگا رہی ہو۔ روہین چہرے پر مصنوعی غصہ سنجائے اندلیب کے پاس آ بیٹھی تھی، جس پر اندلیب فوراً اس سے نگاہیں چرا گئی تھی، کیونکہ روہین سے اپنا سچ چھپانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ محبت کچھ نہیں تھی، ایسے ہی اس کی ظاہری شخصیت دیکھ کر وقتی طور پر پسند کرنے لگی تھی، جو کہ اب ختم ہو چکی ہے۔ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ اندلیب اندر سے جھنجھلائی ہوئی تھی، ارجم کو اس کا ہر پلان چوپٹ کر دیا تھا، اب نہ جانے نکاح کے لیے وہ کیا کرنے والا تھا۔ اندلیب کسی صورت وہاں کسی کو بھی اپنی بیماری کا نہیں بتانا چاہتی تھی۔ یہ کیا کرنے لگے ہو؟ اندلیب کو الماری سے اپنی پینٹ شرٹ نکالتے دیکھ کر رامین نے حیران ہوتے، مجھے تمہاری بھائی کی پسند کے مطابق تیار ہونے لگی ہوں۔ اندلیب ارجم کو غصہ دلانے کے لیے اپنی سی کوشش کرتی بقول ارجم کے اپنے بے ہودہ لباس پہننے چلی، جس پر روہین اور رامین مسکرا کر رہ گئی تھی۔ مسکراتے ہوئے بھی
بھی ان دونوں کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے۔ روحین جہاں ایک طرف اندلیب کو اس کی محبت مل جانے پر خوش تھی، وہیں دوسری جانب اندلیب کی بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی تھی۔ اس کا دل شدت سے اپنی پیاری دوست کی ہر مشکل اور تکلیف کی آسانی کے لیے دعا گو تھا۔ ارزم کا میسج آیا ہے کہ مولوی صاحب آ چکے ہیں، تھوڑی دیر میں نکاح شروع ہو جائے گا۔ رامین کی بات پر روحین نے پیچ کلر کی ٹائٹ پینٹ شرٹ میں ملبوس واش روم سے نکلتی اندلیب کی جانب دیکھا تھا، مگر یہ تو کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ روحین کی پریشان ہونے پر رامین مسکرائی تھی، اسی لیے ہی تو ارزم آ رہا ہے۔ رامین نے مسکراتے ہوئے روحین کو باہر چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ کیا ہوا، نکاح کا ڈرامہ ختم ہو گیا کیا؟ اندلیب انہیں باہر کی جانب بڑھتا دیکھ کر تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، نہیں میری جان، نکاح کا ڈرامہ ابھی ہی تو شروع ہونے والا ہے۔ روحین اس کی جانب خوبصورت سی مسکراہٹ اچھالتے رامین کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ اس کی بات پر اندلیب حیران ہوتے بند دروازے کو گھورنے لگی تھی، مگر اس کی حیرت اور خوف اور پریشانی میں اس وقت بدلی جب اس نے دروازے سے میر ارزم حیدر کو اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ میر تم میرے روم میں کیوں آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ اندلیب ارزم کو اپنے حلیے کی وجہ سے کڑے تیوروں کے ساتھ کھڑا وہاں دیکھ کر اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے بولی، میں بس اتنا کہنے آیا ہوں کہ تم جو بھی لڑائی جھگڑا کرنا چاہتی ہو اسے بات کے لیے رکھ لو، ابھی خاموشی سے نکاح نامے پر سائن کر دو۔ ارزم پورے تحمل کے ساتھ اندلیب سے کافی فاصلے پر کھڑا بولا، میں نے نہیں کرنا تم سے نکاح، میں کتنی بار کہہ چکی ہوں، تم لوگوں کو میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اندلیب آخرکار تنگ آتی چلائی تھی، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، مگر وہ ضبط کرتی وہاں بہت ہی نارمل حالات میں ہی کھڑی ہوئی تھی، اور میں نے بھی کہہ دیا کہ میں نکاح کروں گا تو تم سے، اور وہ بھی ابھی ابھی اور اسی وقت، اس کے لیے مجھے جو کرنا پڑا میں کروں گا۔ ارزم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندلیب کے قریب آتا بولا، میں ارزم حیدر، کیا تم میر ارزم حیدر تم کیا سمجھتے ہو تمہیں کسی بھی عمل سے مجھے فرق پڑتا ہے؟ اپنی یہ غلط فہمی دور کر دو، کیونکہ مجھے تمہارے کسی بھی عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جو چاہے مرضی کر لو، میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی۔ اندلیب کو سمجھ نہیں آ رہا تو یہ ایسا کیا کرے کہ ارزم اس سے بدگمان ہو کر اس نکاح سے پیچھے ہٹ جائے۔ ریلی تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ ارزم نے اندلیب سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے ہوتے چیلنجنگ انداز میں پوچھا۔ اس کی بات کے جواب میں اندلیب نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا تھا، لیکن ارزم کے لیے کہ کیے جانے والے اگلے عمل پر اندلیب کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی کے مارے ناقابل یقین حد تک کھل گئی تھیں۔ ارزم نے پاکٹ سے پسٹل نکالتے دیکھ کر اندلیب شوق ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے یہ سوچ کر کہ ارزم یہ اسے اس سے مارنے کی دھمکی دے کر شادی کے لیے راضی کرنا چاہتا ہے، اندلیب کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اسے اسی طرح تو ارزم اس کی مشکل مزید آسان کر دے گا۔ ہاں ہاں میر، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس سے ڈر کر نکاح کے لیے مان جاؤں گی؟ کبھی نہیں میر، تم بے شک اسے مجھ پر چلا دو، میں تم سے نکاح کے لیے پھر بھی نہیں مانوں گی۔ اندلیب سینے پر ہاتھ باندھتی مسکراتے ہوئے بولی، لیکن اس کی مسکراہٹ اس وقت سمٹی جب ارزم نے پسٹل کا رخ اس کی جانب موڑنے کے بجائے اپنی کنپٹی پر رکھ دیا۔ اندلیب کو اس کے عمل سے ایک بار پھر شدید جھٹکا لگا تھا۔ میر، کیا ہے یہ سب؟ ہٹاؤ اسے یہاں سے، گولی چل جائے گی۔ ارزم کو عین اپنی کنپٹی پر پستل رکھ کر دیکھ کر اندلیب اندر تک کانپ اٹھی تھی۔ ارزم کے پاس زیادہ ٹائم نہیں تھا، اس ضدی لڑکی کو ساری باتیں کلیئر کر کے منانا تھا، کیونکہ یہ سب بتانے کے باوجود اس کے مان جانے کے چانسز بہت کم تھے۔ اس لیے ارزم نے اپنی اس پاگل دیوانی کو منانے کی خاطر اپنا سوچا سمجھا حربہ آزمایا تھا، جس پر اندلیب کے ایکسپریشنز دیکھ کر ارزم کو لگ رہا تھا کہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تم نے ہی تو کہا تھا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر ٹھیک ہے، تم نکاح سے انکار کر دو، میں یہ گولی چلا دوں گا، مگر میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ ارزم نے اتنے ریلیکس انداز میں پسٹل اپنی کنپٹی پر رکھی ہوئی تھی کہ جیسے وہ اصل نہ ہو کوئی کھلونا، مگر وہیں اندلیب کی جان نکلی جا رہی تھی ارزم کی جان خطرے میں دیکھ کر۔ میر، یہ کیا حرکت ہے؟ مجھے تم سے ایسے بچپنے کی امید نہیں تھی، ہٹاؤ اسے اپنے سر سے، یہ کون سا پاگل پن ہے بھلا؟ اندلیب کے بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے ارزم کو سمجھائے، جو ایک ہی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ وہ ڈر کے مارے آگے ہو کر ارزم سے پسٹل چھین بھی نہیں سکتی تھی، کہیں غلطی سے ارزم پر گولی نہ چل جائے۔ نکاح کے لیے مان جاؤ، میں یہ ہٹا دوں گا، ورنہ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، اگر تم نے ہاں نہ کی تو انجام کی ذمہ دار تم ہوگی۔ ارزم کے گرفت پسٹل پر مضبوط تھی۔ میر پلیز مت کرو ایسا، پلیز، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، میں مجبور ہوں۔ اندلیب بھیگی آنکھوں سے ارزم کی جانب دیکھتی بے بسی اور بے چارگی سے بولی، جو کسی صورت اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں بھی مجبور ہوں اندلیب، بہت پیار کرنے لگا ہوں تم سے، اب نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، اگر تم نکاح کے لیے راضی نہ ہوئی تو میں خود کو شوٹ کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ ارزم کی دھمکی کے ساتھ ساتھ اتنے خوبصورت اظہار پر اندلیب کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ میر، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، پلیز ایسا مت کرو، مجھے ایک بھی اندلیب، تمہارے پاس صرف 1 منٹ ہے، ہاں یا نہ میں جواب دو۔ ارزم اندلیب کی بات وہیں کاٹتا جلدی سے بولا، میر میری بات تو سن لو، مجھے کچھ نہیں سننا، ہاں یا نہ میں جواب دو ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ ارزم جیسے اس وقت اندلیب سے کوئی بھی کنفیشن سننے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے ایک بار پھر اس کی بات کاٹتے اسے چپ کروا گیا تھا، جس پر اندلیب نے بے بسی سے ارزم کی جانب دیکھتے اس کی ضد کے آگے ہار مانتے اس بات میں سر ہلا دیتا، پلیز اسے ہٹا دو، میں تیار ہوں نکاح کے لیے۔ اندلیب روتے ہوئے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے صوفے پر جا بیٹھی تھی، کیونکہ یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ضدی شخص ہمیشہ اپنی کرنے والا اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ارزم بنا ایک لفظ بولے آگے بڑھا تھا، ٹیبل پر رکھے بہت سے ڈریسز میں سے اس نے ایک ڈریس
کا لال دوپٹہ اٹھاتے اندلیب پر اڑا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بالکل اس میں چھپ گئی تھی۔ نہ جانا ایک بار میری ہو جاؤ، پھر تمہیں ایک بار پھر کی جانے والی اس گستاخی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ ارزم اندلیب کے کان کے قریب سرگوشی کرتا، اس کی اپنی ضد میں پہنے گئے لباس کے بارے میں وارن کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ایس پی ارشمان خانزادہ، تم نے پورے خاندان کے سامنے مجھ سے رشتہ توڑ کر مجھے ٹھکرا کر بہت برا کیا ہے، کبھی معاف نہیں کروں گی میں تمہیں۔ بہت محبت پیدا ہو گئی ہے نا تمہیں اپنی بیوی سے، دیکھتی ہوں کیسے تم اس کے ساتھ اپنی خوشحال زندگی گزارو گے۔ تم اگر میرے نہیں ہو سکتے تو میں بھی اس لڑکی کو تمہارا نہیں ہونے دوں گی۔ سمرین کو جس دن سے ارشمان کے نکاح اور منگنی توڑنے والی بات پتہ چلی تھی، اس دن سے اس کا سکون اور چین برباد ہو چکا تھا۔ محبت چھن جانے کے ساتھ ساتھ پورے خاندان میں اپنے ہونے والی بے عزتی اور اہانت وہ کسی صورت بھولنے کو تیار نہیں تھی، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب ارشمان خانزادہ کو بھی سکون سے نہیں رہنے دے گی۔ اتنے دنوں سے اپنی یہی پلاننگ کرتے اس نے خود کو کمرے میں بند رکھا تھا، اسی وجہ سے آج وہ ارزم کے نکاح میں بھی نہیں گئی تھی، کیونکہ اس کے مطابق وہاں ارشمان خانزادہ کو دیکھ کر اس کے زخم پھر سے تازہ ہو جانے تھے۔ سمرین نے کچھ سوچتے عریش کو کال ملائی تھی۔ ہاں عریش بولو، جو کام دیا تھا میں نے وہ ہوا؟ سمرین اور عریش بہت اچھی دوستی تھی، جس وجہ سے سمرین نے اسے اپنے ساتھ ہوئی ناانصافی پر ایموشنل بلیک میل کرتے اپنی تھوڑی سی مدد کے لیے راضی کر لیا تھا، اور اس وقت کسی بھی طرح سے ارشمان کے موبائل سے اس کی بیوی کا نمبر لینے کو کہا تھا۔ سمرین سے پوری کوشش کر رہی ہوں مگر ارشمان بھائی کے موبائل تک پہنچنا ناممکن ہے، اگر میں پکڑی گئی تو میری بالکل خیر نہیں ہوگی۔ عریش سمرین کی وجہ سے عجیب کشمکش کا شکار تھی، جو اسے نہ جانے کون کون سے واسطے دے کر اور پچھلی باتوں پر بلیک میل کر کے اس کام کے لیے راضی کر چکی تھی۔ عریش آج ارزم کا نکاح ہے جس میں ارشمان سب سے زیادہ انوالو ہوگا، وہ کسی ٹائم تو اپنا موبائل سے توجہ ہٹائے گا ہی صحیح، تم نکال لینا نمبر اس ٹائم۔ سمرین اسے اور بھی بہت سارے آئیڈیاز دیتی فون بند کر چکی تھی۔ عریش نے فون بند کرتے نظر پورے ڈرائنگ روم میں گھمائی تھی، جب اسے سائٹ پر ارشمان اور ارزم باتیں کرتے نظر آئے تھے۔ ارشمان کے ہاتھ میں موبائل تھا، جس کے ساتھ ارزم سے باتیں کے درمیان وہ کھیلنے میں مصروف تھا، کبھی پاس پڑی ٹیبل پر رکھتا، کبھی اوپر اٹھا لیتا۔ آخرکار بہت دیر کے بعد ارشمان موبائل وہیں رکھتا ارزم کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ عریش جو کب سے اسی لمحے کے انتظار میں تھی، ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں باہر نکلتا دیکھ کر موقع ملتے ہی ارشمان کے موبائل کے پاس پہنچی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ارزم اور اندلیب کا نکاح ہو چکا تھا، اس کے بعد سے روہین اس کو سنبھالنے کے لیے اس کے پاس ہی تھی، لیکن ابھی ارزم کے کہنے کہ اسے اپنی نئی نویلی بیوی سے ملنا ہے، وہ نیچے آ گئی تھی، جہاں سامنے ہی اس نے ارشمان کو ارد گرد موجود لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی جانب پرشوق نظروں سے دیکھتے پایا تھا۔ روہین نے وہاں سے ہٹنا چاہا، مگر رامین روہین کے ارادے بھانپ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا چکی تھی۔ وہاں ارشمان کے قریب تقریباً ساری ہی فیملی موجود تھی، اس لیے روہین کچھ زیادہ ہی گھبرا رہی تھی، مگر ارشمان بنا کسی کی پرواہ کیے پورے حق سے اپنی حسین بیوی کی دل فریب روپ کو آنکھوں کے رشتے دل میں بسانے میں مصروف تھا، اور روہین اس سب سے مسلسل پزل ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت پیٹی پنک اور گرین کنٹراسٹ کے لانگ فراک کے نیچے پلازو زیبتن کی اپنے کھلے سیاہ بالوں کو نیچے سے کرل کر کے آگے کی جانب کی کوئی حسین پری لگ رہی تھی۔ سیاہ زلفوں کے حسین آبشار سے جھانکتے اس کے چہرے کی معصومیت اور الواحی مسکان اسے باقی سب سے منفرد اور نمایاں بنا رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر آج بھی اس نے پنک لپسٹک، مسکارا، بلش اور ہلکی پھلکی میچنگ جیولری نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ ڈریس کا ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈالے، ٹھنڈ کی وجہ سے کندھوں پر ڈارک پنک کلر کی ویلویٹ کی شال اوڑے وہ بہت ہی پروقار سی لگ رہی تھی۔ اوپر سے ارشمان کی نظروں سے کنفیوز ہو کر مزید سرخ ہوتی وہ سیدھی ارشمان کے دل میں اتر رہی تھی۔ نہ جانے اور کتنی دیر ایسے ہی بے خود سا روہین کو گھورتا رہتا، جب ہادی اس کے پاس آیا تھا۔ ارشمان بھائی، بیچاری ہماری بھابھی کو اور کتنا پزل کریں گے، بیچاری کیوٹ سی ہماری بھابھی پہلے ہی اچھی خاصی گھبرا چکی ہے۔ ہادی کو لگا تھا ارشمان اس کی بھابھی والی بات کی نفی کرے گا، مگر اپنی بات کے جواب پر ارشمان کا کہکا لگاتے دیکھ کر ہادی حیران ہوا تھا۔ یار کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور اور بے بس ہوں۔ ارشمان نے مسکرا کر دیے جانے جواب پر ہادی نے آنکھیں پھاڑے ایک نظر روہین پر ڈال کر ارشمان کی جانب دیکھا تھا۔ ارشمان نے مسکرا کر دی جانے جواب پر ہادی نے آنکھیں پھاڑے ایک نظر روہین پر ڈال کے پھر ارشمان کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ رامین آپی کی دوست ہی ہماری وہ والی بھابھی ہیں؟ ہادی کا حیرت سے کھلا منہ بند ہی نہیں ہو رہا تھا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کی وجہ سے اس نے گھر میں ایک سرد جنگ چھڑی ہوئی تھی وہ لڑکی ہے جسے دیکھ کر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کبھی اس نے اونچی آواز میں بات بھی کی ہوگی۔ ارشمان بھائی، یہ تو اتنی معصوم اور کیوٹ سے ہیں، ابھی آپ ان کے گھر والوں سے ملوا دیں، دیکھ لیجئے یہ سب مان جائیں گے۔ ہادی ایک دم خوش ہوتا ہے، ایکسائٹڈ ہوا تھا، یہ بہت جلد ملوانے کا ارادہ رکھتا ہوں، مگر آج نہیں، میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے ارزم کی شادی کا فنکشن خراب نہیں کرنا چاہتا، یہ شادی ختم ہونے میں ہی اپنی وائف کو سب سے ملواؤں گا۔ ارشمان پر ارزم لہجے میں کہتا مسکرایا تھا، اس کی نظر ابھی بھی روہین پر ٹکی ہوئی تھی۔ ارشمان نے اس کی جانب دیکھتے میسج ٹائپ کیا تھا، مائی بیوٹیفل لیڈی، اس وقت تم جتنی خوبصورت لگ رہی ہو نا، میرا بے ایمان دل چاہ رہا ہے کہ ابھی سب کو ساری حقیقت بتا کر تمہیں آج اپنے ساتھ پورے حق سے اپنے گھر لے جاؤں۔ ارشمان کا میسج پڑھ کر روہین کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، اس نے نفی میں سر ہلاتے جواب میں لکھا تھا، نہیں ارشمان پلیز، آپ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ روہین کے چہرے کے ایکسپریشنز ملاحظہ کرنے کے ساتھ ساتھ میسج پڑھ کر ارشمان کو بہت مزہ آیا تھا۔ تو
ٹھیک ہے ابھی مجھے ملنا ہے تم سے، جہاں میں بلاؤں گا وہیں آ جاؤ۔ ارشمان میسج ٹائپ کرتا، وہاں سے اٹھ گیا تھا، نہیں میں نہیں آؤں گی، آپ کو زیادہ پھیلنے اور فری ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ روہین ارشمان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی نڈر ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد ارشمان کا کوئی رپلائی نہیں آیا تھا، جس پر روہین ارشمان کی ناراضگی کا سوچ کر بے چین ہوئی تھی، مگر دوبارہ میسج کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی تھی۔ اسے ویسے ہی ارشمان سے ایک جھجک سی محسوس ہو رہی تھی، اور اب تو اس کے سرعام اظہار کے بعد تو ارشمان اور اس کی شوق نظروں کا مقابلہ کرنا روہین کے لیے کچھ زیادہ ہی مشکل ہو گیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب رامین روہین کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ روہین تم تو اس گھر کے ہر ایریا سے واقف ہو، رابعہ آنٹی کہہ رہی تھی کہ اوپر اسٹور روم کے ساتھ والے روم میں اندلی بھی کچھ ڈریسز رکھے ہیں تو وہ پلیز لے آؤ۔ رامین کی بات پر روہین خاموشی سے سر ہلاتی اٹھ گئی تھی، جسے جاتا دیکھ کر رامین ارشمان کو ڈن کا میسج کرتی مسکرا دی تھی۔